الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق اللہ العظیم. دیکھیے، کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کی جائے گی. آپ لوگوں کے سامنے بمشکل 1.5 سال کا عرصہ باقی ہے. فضلاء کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، فراغت کے باوجود سالانہ دستار بندی کی مجلس میں بھی ہدف متعین نہیں ہے، میدان متعین نہیں ہے، سمت متعین نہیں ہے، کام کے حوصلے نہیں ہیں. اس جماعت میں اس وقت کم از کم آپ حضرات کو اپنا میدان عمل متعین کر لینا چاہیے. دسیوں اکابر سے اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو تقریباً اکابر کا خیال یہی ہے کہ ششم کی جماعت میں طالب علم کا رخ متعین ہو جانا چاہیے. جتنے فنون پڑھائے جاتے ہیں پوری محنت ہو، جتنی درسی کتابیں ہیں سب ضروری ہیں، سب کا صلاحیت سازی میں زبردست دخل ہے. تو یہ خیال تو نہیں گزرنا چاہیے کہ میں درسیات کو نظر انداز کر کے عملی میدان کی تیاری کروں گا، درسیات میں کمزور رہ کر عملی میدان کا حق ادا کر سکوں گا، ایسا نہیں ہے. درسیات پر خاطر خواہ پوری توجہ دیتے ہوئے اب متعین کرنا چاہیے. یہ بات بالکل یقینی ہے. ہر مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء کرام کی تعداد، ہر ضلع میں فارغ ہو کر آنے والے فضلاء کی تعداد ان کے مطابق مسجدیں نہیں ہیں. ان کے لیے اونچی کتابوں کے پڑھانے کے مواقع نہیں ہیں. ان کے لیے بڑی بڑی شاندار عمارتوں والے مدرسے بھی نہیں ہیں. تو ایسا کوئی خواب نہیں دیکھنا چاہیے، ایسا کوئی میدان اپنے طور پر متعین نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد آدمی کو افسوس ہو کہ میں نے تو یہ سوچا تھا لیکن میدانی صورتحال کچھ اور ہے. سب سے پہلا میدان، سب سے زیادہ ترجیحی، فرض عین کا درجہ رکھنے والا، فقہی اعتبار سے بھی ارتداد سے امت کو بچانے والا، ملک کے تعلیمی نظام کا مقابلہ کرنے والا، وہ مکاتب کا میدان ہے. مکتب کی خدمت کو آپ دین کی خدمت سمجھیے. مکتب کو منظم بنانے کے تجربات، مؤثر بنانے کے تجربات، مکتب میں تحفیظ کے ساتھ تفہیم کا کام
صرف رٹانے پر توجہ نہ ہو، عقائد پر ذہن سازی کی جاتی ہو۔ ملک بھر میں، کل پرسوں ہم گجرات میں تھے، گیتا کے پڑھانے کو لازم قرار دیا گیا۔ اب اگر ہم کلمات اسلام تو رٹوائیں، ایمان مفصل مجمل کا ترجمہ تو پڑھائیں، لیکن اس دن طالب علم نے اسکول میں جو کفریہ نظریات پڑھے ہیں، مشرکانہ نظریات پڑھے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، تبدیلی جنس کا ارادہ کر لیا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے، تو توحید، رسالت، آخرت، ایمانیات، اعتقادات، مکاتب میں سمجھانا ضروری ہو چکا ہے۔ بہت اہم میدان ہے۔ مہاراشٹر کے مختلف علاقے، گجرات کے اکثر اضلاع واقعی مثالی اور نمونہ ہیں، جہاں پر الگ الگ شفٹنگ میں اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو بہترین موقع ہے کہ جب طالب علم صبح میں دوپہر تک اسکول میں پڑھ رہا تھا، ہم نے عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت لے لیا۔ مکتب کے نام پر مکتب کھولنا ضروری نہیں ہے، ٹیوشن سینٹر کے نام پر کھولیے، فلانی اکیڈمی کے نام پر کھولیے، ماڈرن سبجیکٹ پر ان کو تیار کیجئے، میتھس بھی پڑھا دیجئے، انگریزی بھی پڑھا دیجئے، انہیں کھیل کود کے میدان میں بھی لے جائیے، اس کے ساتھ دینیات بھی پڑھا دیجئے۔ دوسرا میدان جس میں آپ کو دلچسپی لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اپنے جامعہ کا ایک اہم پیغام ہے، اپنے عصری ادارے قائم کرنا۔ ہم اپنا اسکول کھولیں، ہم اپنا کالج کھولیں۔ عام طور پر ڈر یہ ہوتا ہے ذہین طلباء کو کہ ہماری صلاحیت ضائع ہو جائے گی، ہمارا علم ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے اسکول کھول لیا۔ لگی بندی کتابوں اور مروجہ شروحات کے پڑھ لینے سے آپ کی صلاحیت نہ بنی ہے نہ بچی ہے۔ سالہ سال ہدایہ مشکات پڑھاتے ہوئے، رواجی شروحات کی ورق گردانی کرتے ہوئے، نہ ہی آپ کا علم باقی رہے گا نہ ہی بڑھے گا۔ اسکول کے میدان میں جو چیلنجز ہے، فکری جنگ کا موضوع، ملک کی تاریخ کا موضوع، دیگر مذاہب کے تقابل کا موضوع، بہت ہی حکمت اور ہمت کے ساتھ جو ذہنیت ہمارے ملک میں پروان چڑھائی جا رہی ہے، اس کا علاج، اس کا دفاع، اسلام پر اعتراضات، مستشرقین کے شبہات کو عنوان بدل کر، اصطلاحات بدل کر آپ کے ملک کی فضا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ زبردست اہم تقاضا ہے، اسکول آپ قائم کریں۔ بیٹیوں کے ارتداد پر لفظی جمع خرچ کرنے والے بہت ہیں، ویڈیوز فارورڈ کرنے والے بہت ہیں، ہر ایک کا اعتراف ہے کہ مخلوط تعلیم بڑی وجہ ہے ہماری بیٹیوں کے ارتداد کی، غیر مسلم ادارے بڑی وجہ ہے بیٹیوں کے اسلام سے نکل جانے کی۔ تو کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ کوئی صلاحیت کمزور نہیں ہوگی۔ دسیوں علماء ہیں، ملک کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے فقہی ابواب کو، مفتابی اقوال کو
پی پی ٹیز کے انداز میں عصری اسلوب میں پیش کرنے پر اپنی عمریں کھپا دی ہیں، کیپٹل ازم پڑھاتے ہوئے اسلامک بینکنگ سسٹم سکھانے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اپنی بچیوں کو بٹھا کر حجاب کے بارے میں شبہات کے کانٹے نکالے ہیں تاکہ میری بچیوں کا ایمان اعتماد شریعت پر باقی رہے۔ تیسرا میدان، کل ہمیں بہت خوشی ہوئی، مولانا سید ذوالفقار صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا غلام صاحب دامت برکاتہم کے استاد محترم ترکیسر کے مایناز مربی استاد کے بیٹے ہیں اندور میں، مفتی جنید فلاحی صاحب، ان کی نگرانی میں گودھرا میں دارالقضاء دارالمصالحہ بہت ضرورت ہے، غیر مسلم تک آتے ہیں اپنے مسائل کے تصفیے کے لیے۔ دارالقضاء کا وہ تصور کہ کوئی مقدمہ دائر کرے، پھر پوری کارروائی چلائی جائے، پھر فیصلے کا اعلان کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ دارالقضاء بھی حکومت کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، سماج کی زبردست خدمت کر رہے ہیں، لیکن دارالقضاء کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ آپ عوام میں طلاق کے بارے میں شعور، حرمت مصاہرت کے بارے میں شعور، نظام میراث کے بارے میں شعور، شادی سے پہلے ملیشیا کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریب النکاح لڑکیوں کی کونسلنگ، قریب النکاح لڑکوں کی کونسلنگ، مقدمات کی بھرمار ہے۔ آپ کی عدالتوں میں جو سب سے زیادہ مقدمات ہیں وہ زمین جائیداد سے متعلق ہے، اور پھر دوسرے درجے میں طلاق سے متعلق ہے۔ تو دارالقضاء صرف قضاء اور فیصلے کے لیے نہ ہو، اس منہج کو اپنایا جائے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اقضوہم فی دورہم، لوگوں کے گھروں میں جا کر آبرو مندانہ انداز میں باعزت طریقے پر ان کے فیصلے کر دیا کرو، زیادہ بھیڑ جمع مت کرو۔ عدالتی حساس طبیعتیں عدالتی کارروائی کو اپنے لیے رسوائی سمجھتی ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال بہت اہم میدان ہے۔ معاشرہ جل رہا ہے خاندانی تنازعات میں، قتل کی شرح بڑھ رہی ہے، اگر ہم صرف منبر و محراب کو ہی اپنی محنت کی معراج اور منتہا سمجھیں۔ بہت بڑا کام ہے، بہت اہم تقاضا ہے کہ معاشرے میں شراب اور مسکرات اور منشیات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، دیندار گھرانوں میں، دینی محلوں میں، مسلم کالجوں کے آس پاس ایسے علاقے میں محنت کی جائے اس وبا کو تھامنے کی، اس لت کا علاج کرنے کی۔ نفسیاتی علاج کیا ہو، طبی علاج کیا ہو، روحانی علاج کیا ہو، ماحول کیسے بنایا جائے، ریہیبلیشن سینٹر اسلامی مزاج کے مطابق کیسے تعمیر کیے جائے، تقاضوں کو دیکھنا چاہیے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا بہت واضح مضمون آیا تھا کہ بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں مدرسے کھولنے پر پابندی لگ جانی چاہیے، مطلوبہ تعداد مدرسوں کی موجود ہے، سوائے تقابل کے، کھینچا تانی کے ماحول کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک مدرسے سے علیحدہ ہو اور وہ مدرسہ تعمیر کرے، اور پھر عوام الناس کے درمیان محاذ آرائی، مدرسۃ التائبین، علماء نے بعض مدرسے کھولے،
کہ جہاں پر بری عادت والوں کا قیام کروایا جاتا ہے، تہجد نہیں چھوٹتی ہے، جماعتی نظام ہے، 6 مہینے میں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ معذورین کے مدرسے، مدرسۃ المعوقین، معذورین، مدرسۃ المکفوفین، نابیناؤں کا مدرسہ۔ ساؤتھ افریقہ میں اس کا بہترین تجربہ ہوا۔ ہمارے پاس مدراس کے علاقے میں نابینا طلباء دور حدیث شریف تک پہنچ گئے نورانی قاعدے سے۔ دوسری قوموں نے معذوروں پر محنت کی، دوسری قوموں نے انہیں عیسائی بنایا، دوسری قوموں نے انہیں چرچ میں رکھوایا، دوسری قوموں نے انہیں امدادیں دی ہے، ان کے علاج کا انتظام کیا ہے۔ لیکن ہمیں جیسی توجہ دینا چاہیے، آخری دور میں تبلیغی جماعت نے اس سلسلے میں کافی اقدام کیا۔ پڑوسی ملک میں معذورین کا مستقل شعبہ رکھا گیا، اس کے باوجود بھی اس طبقے کو بہت زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کچھ تو عزیمت کا کام کیجئے، کچھ تو خلا پورا کیجئے، کہیں تو اپنا وجود منوائیے، کسی تقاضے کی تو تکمیل کیجئے۔ مردوں کی طرح جیے تو کیا خاک جیے۔ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بطور خاص سود کا رواج گزشتہ چند مہینوں میں شعبان سے ایسا اندازہ ہے کہ بھوپال، آسام، مدراس، کرناٹک، ان سب علاقوں میں مسلسل حاضری رہی۔ ہر جگہ پر علماء نے بتلایا، منتظمین نے بتلایا کہ مولانا سود کی مذمت پر بولیے۔ یہاں پر بینک کے لون، یہاں پر بچت گڑھ کی اسکیم، یہاں پر ناجائز رہن سینٹر، یہاں پر غیر قانونی فائنانسر، یہاں پر بے حیائی کے واقعات، یہاں پر خودکشی کے واقعات، 0 EMI کے نام پر گاڑیوں کا لینا، قسطوں میں چیزیں خرید کر بیاج میں دھنس جانا۔ بہت ضرورت ہے امت کو تکافل کا نظام سمجھانے کی، بہت ضرورت ہے امت کو غیر سودی بینک کا نظام سکھانے کی، بہت ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر نے مسلم فنڈ کا جو کانسیپٹ دیا تھا، اس کانسیپٹ کو اس غیر سودی امدادی اداروں کو علاقوں میں قائم کرنے کی قائم کیا ہے۔ شہر دیوبند میں ہے، ہمارے صوبے کے مختلف علاقوں میں ہے۔ 25 سال سے غیر سودی بینک کا ادارہ چل رہا، 20 کروڑ، 6 کروڑ 3 سال میں، 2 سال میں وہ ادارے سرمایہ رکھتے ہیں، اور وہ ادارے ہزاروں لوگوں کو غیر سودی قرض کے ذریعے سے مدد بھی کر رہے ہیں، اور بچت کرنے کا حلال طریقہ بھی ان کو بتا رہے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، صرف ایک امانت دار محافظ ہو اور ایک امانت دار محاسب ہو، اکاؤنٹنٹ بھی مل جائے، ایک محافظ مل جائے، نگران مل جائے، آسانی کے ساتھ اس کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس غیر سودی بینک کے قائم کرنے کے لیے آپ کو قائدانہ صلاحیت، اعتماد کا جیتنا، پورا کتاب الربا پڑھنا پڑے گا، اسلامک بینکنگ کے مختلف تجربات کو پڑھنا پڑے گا، اس کے پیپر ورک کو دیکھنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی بعض اختلافات کے ساتھ سہولت بینک کے نام سے
پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کئی فروعات، کئی شاخیں کام کر رہی ہے۔ آپ نبوت والے کام کو محدود نہ کیجیے، کسی خاص کام میں منحصر نہ کیجیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کا کام، تدریس کا کام، تبلیغ کا کام کیا ہے۔ آپ نے سوق مدینہ کی نگرانی بھی کی ہے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا جب یہودیوں کا تسلط سوق مدینہ پر بڑھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ٹاؤن پلاننگ، شہری منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ، بصرہ جب ان علاقوں کو بسایا تو شہر کو بسانے کی منصوبہ بندی کیسے کی ہے۔ خدمت دین کا محدود تصور، خدمت دین کا محدود تصور، ایک ہی میدان میں ایک سے زائد لوگوں کا اتر جانا، یہ بدمزگی کو پیدا کرے گا، آپ کے اندر مایوسی کو پیدا کرے گا، آپ بہت جلدی میدان چھوڑ دیں گے۔ لیکن کھپت کے ان میدانوں کو اگر اس کی تربیت لی جائے اور معاشرے کے اس تقاضے کو پورا کیا جائے، دنیا کیسے قدر کرتی ہے۔ سیرت کے اہم شعبے کا احیاء ہو جائے گا، معاشرے کی اہم ضرورت کی تکمیل ہو جائے گی۔ بہت ہی اہم کام ہے۔ فحش کاری، بے حیائی، جسم فروشی مختلف وجوہات سے آپ کے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بالغات کے مکاتب، دیہاتوں کے سروے، ایسی بہنوں کی باز آباد کاری، ان بہنوں کے باعزت گھر کیسے بسائے جائے، ان بہنوں کے باعزت گھر کیسے بسائے جائے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب بپا کیا ہے وہ معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، وہ سیاسی بھی ہے، وہ دعوتی بھی ہے۔ سیرت کے ہمہ جہتی انقلاب کے پہلو کو دیکھیے۔ واقعتاً ضرورت ہے کہ غیر مسلم بھائیوں میں پیام انسانیت کا کام کیا جائے۔ دیکھیے گزشتہ 100 سال میں آپ کے ملک کی نوعیت، عالم کے حالات پر گہری نظر، محرکین کی صحبت، تحریکات کو قریب سے دیکھنے والے دو عظیم لوگ ہیں۔ ایک حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں اکابر نے اس زمانے میں ہی ملک میں جو نفرتوں کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، ملک میں پروپیگنڈے کی طاقت سے تاریخ کو جو مسخ کیا جا رہا ہے، انسانیت کو جو ذبح کیا جا رہا ہے، ہزاروں سال سے ساتھ میں رہنے والی قوموں کے درمیان، مذہبوں کے درمیان دراڑ پیدا کی جا رہی ہے، اس کا حل پیام انسانیت کا کام بہت زیادہ ہمارے علاقوں میں رواج نہیں ہے، لیکن بہت بے ضرر، محفوظ، انتہائی نافع، آسان اور ہماری موجودہ فضا سے بہت زیادہ ہم آہنگ کام ہے پیام انسانیت۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ براہ راست اسلام کی دعوت نہ دو، کھل کر اسلام کی دعوت نہ دو، امدادی کام کیے جائیں، میڈیکل کیمپ لگائے جائیں، انسانیت سے متعلق بات کی جائے۔ جب نفرت کا غبار جھڑ جائے گا، اسلام کا چہرہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔
اور جب تک نفرت کا چشمہ، منافرت کا ماحول باقی رہے گا، اسلام کا حسن چھپا ہوا رہے گا۔ یہ کام سیکھنے کا ہے۔ سیاسی میدان میں پڑھیے آپ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے، حضرت مولانا ابو الکلام آزاد حفظ الرحمن سیوہاری، سید محمد میاں صاحب دیوبندی کی سیاسی خدمات کا مطالعہ۔ صرف اخبار پر انحصار نہ کیجیے، واٹس ایپ کی دنیا کی معلومات پر اکتفا نہ کیجیے، آپ ان تجربات کو آگے بڑھائیے جو آپ کے اکابر نے اپنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، ہم میں سے کسی کو ضائع نہ فرمائے، اور وہ خدمت اللہ مجھ سے آپ سے لے لے جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔